بسم اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ایک بچپن کا دوست تھا۔ ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ پہلے نہ سوشل میڈیا تھا، نہ فیس بک، نہ واٹس ایپ، تو ہم سارے اکٹھے بیٹھ کر رات گئے تک ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کیا کرتے تھے۔ اس دوست کی شادی ہونے کے بعد ہم ایک دوسرے سے کافی دور ہو گئے، تو وہ دوست بھائیوں کے ساتھ ہمارے شہر کو بھی چھوڑ کر چلا گیا، مگر اس کے سسرال کا گھر اسی شہر میں تھا، تو وہ سسرال کے گھر ہمیشہ آتا جاتا رہتا تھا، تو ہم دونوں اس دن ایک دوسرے سے مل کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ ایک دن وہ سسرال ہو کر میرے گھر آیا تو کہنے لگا، یار آج دال چاول کھائے ہیں پر مزہ نہیں آیا۔ میں نے اس کو چھیڑتے ہوئے کہا کہ بھائی یہ آپ ہر دوسرے دن باجی کو لے کر میکے آ جاتے ہیں، کھانا کھانے آپ کو اب دال چاول ہی ملا کریں گے۔ اس نے سگریٹ کا لمبا کش کھینچا اور پھر کہنے لگے، یار تمہیں ایک بات بتاؤں، ہماری ایک ہی بہن ہے۔ باپ کی اتنی لاڈلی تھی کہ باپ اس کو ساتھ بٹھائے بنا روٹی نہیں کھاتا تھا۔ اس کی شادی ہوئی تو اس کے سسرال والے بہت سخت تھے، مہینے 2 مہینے بعد اس کو ماں باپ کے گھر آنے کی اجازت دیتے تھے۔ میں نے جیسے اپنے باپ کو تڑپتے اور آنسوؤں سے روتے دیکھا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ وہ آخری دنوں میں بھی ہمارے ترلے کیا کرتا تھا کہ جاؤ اپنی بہن کو ہی لے آؤ۔ کچھ گھنٹوں کو ہی ہم بھائی جاتے تھے، کئی دیر بیٹھ کر کبھی اس کا شوہر اجازت دے دیتا تھا اور کبھی نہیں دیتا تھا، اور ہم جب اکیلے واپس آتے تو باپ رومال منہ پر رکھ کر ہچکیاں لے کر روتا تھا۔ میری بیوی نہیں کہتی، میں روز اس سے کہتا ہوں تم کو تمہاری امی سے ملوا لاؤں۔ دوستوں وہ زمانہ کافی بدل چکا ہے، شہروں کا کلچر تو کافی بدلا ہے، لیکن اگر آپ کسی کی بیٹی لے ہی آئے ہیں تو یاد رکھیے کسی کے جگر کا ٹکڑا کاٹ کر لائے ہیں۔ آپ کی حاکمیت یا شوہریت کی بنیاد بھی اس کے میکے سے کاٹنے پر منحصر نہیں ہونی چاہیے۔ کوشش کیجئے آپ کی بیوی کو خود نہ کہنا پڑے، اسے بار بار پوچھتے رہیے کہ اگر وہ اپنے ماں باپ کو مس کر رہی ہے تو آپ اسے اس کے گھر والوں سے ملا لائیں یا بیچ دیں۔ شادی میں باہمی محبت کا یہ پہلا زینہ ہے، اور پھر یاد رکھیے کہ کل آپ کی بیٹی نے بھی تو سسرال جانا ہے، اور یہ تڑپ بہت ظالم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔